الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مبارک ماہ مبارک رمضان کے متعلق آپ کا فرمان اور آپ کے دعا بہت ہی مشہور. اسی دعا میں سے ایک جملہ بہت ہی مشہور ہے اور ہمارے لیے یقیناً ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے جملہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی کافی ہے. بنی نوع انسان سے مخاطب ہے. یا ایہا الناس، رسول خدا، شخصیت، رسول کی ہستی، نبی مکرم، بنی نوع انسان کے لیے، مومنین کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے رمضان المبارک کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، یقیناً تمہاری طرف ماہ مبارک کے رمضان نے رخ کیا ہوا ہے. تمہاری طرف یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، گویا کہ یہ ماہ مبارک تمہارے تلاش میں ہے، یہ ماہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. اس نے رخ کیا ہے تمہاری طرف. اب جب رخ کیا ہے تمام انسانوں کی طرف، جس طرح خداوند متعال نے قرآن کے لیے فرمایا کہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. قرآن مخاطب ہے ہر انسان کے لیے، لیکن وہ انسان کہ جس میں قرآن کہ تعلیم کے حصول کی قابلیت موجود ہو. اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے لیے رسول خدا نے پوری انسانیت سے مخاطب کی ہے. اے انسان، تمہاری طرف یہ مہینہ آ رہا ہے، رخ کیے ہوئے ہے، لیکن آیا ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس دسترخوان الہی پر بیٹھے اور خداوند متعال کا میزبان، خدا کی میزبانی میں اس خدا متعال کا مہمان بنے؟ آیا سب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ صلاحیت موجود نہیں ہے. خداوند متعال مہمان کی میزبانی کرنے والی ہستی کا نام ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے یہ جو 29-30 دن ہے وہ دورانیہ ہے، یعنی اگر آپ کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں تو 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 3 دن کے بعد پھر وہ آپ دیکھیں وہ مہمانی کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خود میزبان اکتا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں 30 دن 29 دن کے لیے خداوند متعال نے ہمیں بلایا ہے، اپنی میزبانی کے لیے بلایا ہے، مہمان بن کر. ہم نے مہمان بننے کی صلاحیت حاصل کرنی ہے، مہمان بننے کا ارادہ کرنا ہے. پہلے مہمان بننے کی صلاحیت اور کوالٹی ہم اندر پیدا کرنی ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس سفرے میں کیا ہے، اس دسترخوان پہ کیا بچھا ہوا ہے؟ یہ بریانی ہے، کیا ہے؟ قورمہ ہے، مادی نہیں ہے. یہ دسترخوان الہی جو 30 دن کے لیے، 29 دن کے لیے، یہ مادی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھے. اگر ہم نے مہمان بننا ہے تو ہمارے ذہن سے یہ اتر جائے کہ یہ مادی ہے، صرف مادی بھی ہے. خداوند متعال ہمیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں سفرہ ہے، ہر مسجد میں جو ہے رونق ہے. شہری میں بھی بعض جگہوں پر ماشاءاللہ رونق، دسترخوان بچھے ہوئے، افطاری میں بھی ہے، تو ہے مادی، لیکن اصل ہدف مادی نہیں ہے، معنوی ہے. وہ کیا ہے؟ دسترخوان. دسترخوان پہ 3 چیزیں ہیں: برکت، رحمت اور مغفرت. اس دسترخوان پہ بیٹھنے والا خدا کی برکتوں میں آئے گا، اس کی زندگی پربرکت بن جائے گی، اس کے اولاد کے لیے برکتیں، اس کے لیے برکتیں، اس کے عمر کے لیے برکتیں، اس کی ہدایت کے لیے برکتیں، اس کے توفیقات میں اضافہ ہوگا. برکت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان یہ کہے کہ میرے لیے کافی ہے، اسے کہتے ہیں برکت.
جب انسان یہ کہے کہ نہیں میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے گزارا ہو رہا ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یعنی کہ آپ کے پاس تھوڑی سی چیز ہے، لیکن وہ چیز آپ جب حاصل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ میرے لیے کیا ہے، کفایت کرتی ہے وہ چیز، جسے انسان کہے کہ نہیں بس الحمدللہ بہت کچھ عطا کیا، اسے کہتے ہیں برکت۔ برکت یعنی کہ ہر چیز آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کی اولاد آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کی دعائیں آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کی مناجات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کے صدقات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کا قرآن پڑھنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کیا برکتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ رحمت خدا میں آپ گھیر لیے جائیں گے، اس لیے کہ خداوند متعال کی رحمت کے بغیر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ممکن نہیں ہے، ہمارا سنورنا ممکن نہیں ہے۔ ہدایت الہی کا جو سرچشمہ ہے وہ خداوند متعال کی رحمت ہے۔ بار بار عرض کیا آپ کے سامنے کہ خدا کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو ہدایت کے اندر انسان غوطور ہوتا ہے۔ ہدایت الہی رحمت خدا کی وجہ سے ہے۔ خوب انسان جب رحمت خدا میں گر جائے، بالرحمہ اس دستخوان پر رحمت ہے اور آپ رحمتوں کو سمیٹیں اور خدا کے رحمت کے دائرے میں آ جائیں، تو اس کے مطلب ہے آپ ہدایت کے حصول کے لیے آپ کے لیے کیا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مغفرت ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ کرنا کیا ہے انسان نے، کیا کرنا ہے، ہدف کیا ہے؟ 30 دنوں میں اس دستخوان الہی پر بیٹھ کر انسان نے کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ انسان نے پہلے 2 عشرے میں اپنے اندر صلاحیت پیدا کر کے آخری عشرے میں اپنے لیے بہترین تقدیر لکھوانی ہے۔ ٹھیک ہے، تقدیر لکھوانی ہے۔ آپ کا مقدر صحیح ہو، آپ کا مقدر شفاف ہو، آپ اور میرا مقدر نیکیوں کے ساتھ ہو، آپ کا اور میرا مقدر برکتوں والی زندگی کے ساتھ ہو، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے اولاد، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی۔ اس لیے خداوند متعال نے نہیں کہا 5 رمضان کو شب قدر قرار نہیں دیا، پہلے رمضان کو شب قدر قرار نہیں دیا، فرصت دی ہے، ہمیں فرصت دی ہے 19 کو، 21 کو، 23 کو، 27 کو، تاکہ ہمارے لیے وہ وقت فراہم ہو، آپ اور میں محنت کر سکیں، آپ اور میں اس دسترخوان پر مہمان بننے کی صلاحیت اور کوالٹی پیدا کر سکیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے مناجات ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں، اس کے لیے نمازیں ہیں، اس کے لیے قضا نمازیں ہیں، اس کے لیے دعائے کمیل ہے، اس کے لیے یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم کی دعا ہے، جسے اب ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا ایک کورس ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ہم نے مہمان بننا ہے۔ اس 30 دنوں میں تقدیر لکھوانی، بہترین تقدیر لکھوانا ہے، اور اپنی معرفت کے ساتھ 30 دنوں میں پروردگار عالم کی معرفت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہونا چاہیے۔ معرفت اللہ، معرفت خدا۔ خدا کون ہے؟ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ خدا کون ہے؟ یا علی یا عظیم، وہ عظیم خدا ہے۔ یہ معرفت ہے نا، یہ صرف لقلقی زبانی کی حد تک تو نہیں ہے۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء۔ اے پروردگارہ تو وہ عظیم پروردگار ہے۔ رب کا لفظ ہے، رب ہے کہ اس رب جیسا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ معرفت ہے، یہ معرفت پروردگار ہے کہ ہم نے خدا کی ربوبیت کے بارے میں شناخت حاصل کرنی ہے کہ اس جیسا کوئی رب نہیں ہے۔ انت الرب العظیم الذی، وہ عظیم تو پروردگار ہے۔ رب کسے کہا جاتا ہے؟ رب یعنی ربوبیت سے، ربوبیت یعنی تربیت دینے والی ذات۔ رب کے 2 معنی ہیں، ایک مالک اور ایک تربیت دینے والی ذات۔ وہ خدا عظیم ہے، یعنی کیا؟ وہ مالک ہے، بہترین مالک ہے، ہم مملوک خدا ہیں۔ وہ خدا اختیار رکھتا ہے۔ مالک کا کیا مطلب؟ مالک اختیار رکھتا ہے، جو چیز اس کی ہو، ہے نہیں ہے۔ میرے پاس اگر ایک پین بھی ہو اور میں نے خریدا ہو تو میں اس کا مالک ہوں۔ مالک سے کیا مراد؟ مجھے پورا اختیار ہے، میں دے دوں، میں توڑ دوں، میں پھینک دوں، میں کسی کو گفٹ کر دوں، نہ دوں، اپنے پاس رکھوں۔ مملوک مالک کے اختیار میں ہے۔ آیا آپ اور میں مالک کے اختیار میں ہیں؟ ہمارا ذہن اتنا بنا ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مالک کے اختیار میں ہیں۔ اگر مالک کے اختیار میں تو ہم عبد خدا ہیں۔ عبد خدا یعنی کہ مالک کے اختیار میں تصور کرنا کہ میں مالک کے اختیار میں ہوں، میرے اوپر مالک کا حکم چلے گا۔
مالک کا قانون میرے اوپر چلے گا، یہ رول، اللہ کا رول میرے اوپر چلے گا، قرآن احکام میرے اوپر چلے گا، کسی غیر الہی قانون کو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے رب کا معنی، یہ ہے میں رب کہوں تو اتنا آسان تھوڑا ہے میں رب کہوں اور رب ہو گیا، پروردگار ختم۔ رب کہنا یعنی کہ مالکیت کو قبول کرنا، اپنے آپ کو مملوک کہنا، خدا کو صاحب اختیار قرار دینا، اس کے بعد خداوند متعال کے اختیار میں 24 گھنٹے رہنا، یعنی خدا کا اختیار میرے اوپر ہو، خدا کا حکم میرے اوپر ہو، خدا کا آرڈر میرے اوپر چلے، کسی اور کا آرڈر نہ چلے۔ دوسرا معنی تربیت، خدا کے ہاتھ میں تربیت ہے، خدا کے ہاتھ میں ہر چیز کی تربیت ہے، خدا کے ہاتھ میں ہر چیز، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پودے ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہو، ہر چیز، ہر ریت کا ذرہ، اس سے لے کر کہکشان بڑے بڑے، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی تربیت خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ ہمارا ذہن بن جائے کہ وہ صاحب اختیار بھی ہے اور وہ تربیت بھی کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے سپرد ہے، پھر آپ اور میرے لیے کیا ٹینشن ہے؟ میری اور تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا کے جو ایک بلی کی تربیت کر سکتا ہے، انسان کی تربیت نہیں کر سکتا۔ خدا کی تربیت کے دو ہیں، تربیت تکوینی ہے اور ایک تربیت تشریعی ہے، یعنی ہماری تربیت اور یہ تعلیم کے ذریعے سے، چاند اور سورج اور یہ جانوروں کی تربیت کے غرائز کے ذریعے سے یا تکوین کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور زبردستی ہے، ایک سسٹم رکھ دیا، اس سسٹم کے تحت وہ چلتے ہیں، اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں، ہے نہیں یہی ہے جانوروں میں، یہی ہے نا، ترقی نہیں ہے وہاں پر، جو ہے، جو حکم ہے، جو ان کے اندر غریزہ یا حیوانی فطرت پائی جاتی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے ترقی نہیں ہے، تنزلی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کا مقام بھی نہیں بڑھتا، ان کے درجات بھی نہیں بڑھتے۔ کہاں پہ ہے یہ تربیت تشریع؟ کہاں پہ ہے ہمارے لیے کہ جس کو جبر سے سدھارنا نہیں ہے خداوند متعال نے، ہمیں اپنے اختیار سے سدھارنا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو ترقی دینی ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو خداوند متعال کے سپرد کرنا ہے، ہم نے خود خدا کو رب مان کر اس کی ربوبیت میں آنا ہے، اس کے تربیتی سسٹم میں آنا ہے، ہم نے خود آنا ہے، ہم نے اپنے ارادے سے آنا ہے، اپنے ارادے سے آنا ہے، ہم نے اپنے ارادے سے اپنی تقدیر بنانی ہے، ہمارے اپنا ارادہ شامل ہے، تقدیر الہی میں خداوند متعال کا جبر نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ تقدیر ہے ہماری، ہم نے جو کہنا ہے ہماری وہی تقدیر ہے، ہم نے جو دعا کرنی ہے وہی ہماری تقدیر ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہماری تقدیر بنے گی، نہیں چاہیں گے کوئی تقدیر نہیں ہے، چاہیں گے تو وہی ہماری تقدیر ہے، اسی پر امام زمان عجل اللہ فروج شریف دستخط کریں گے۔ پوری رات آپ شب قدر میں اٹھتے ہیں، پورا مہینہ آپ جو دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے نا، تاکہ پورے سال کی تقدیر جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ارادے سے خداوند متعال نے اس کو اوکے کرنا ہے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سائن کرنا ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اولاد کے لیے ہم نے کوئی تقدیر بنانی ہو، اپنے لیے بنانا ہو، اپنے کاروبار کے لیے بنانا ہو، اپنے تعلیم کے لیے بنانا ہو، اپنے آفس کے لیے بنانا ہو، اپنے رزق کے لیے ہم نے اپنی تقدیر بہترین بنانی ہو، اپنے ذہنی ترقی کے لیے بنانی ہو، اپنے عقلی رشد کے لیے اگر ہم نے بنانی ہو، ہم سب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نجات کے لیے ہم نے اب تک تقدیر بنا، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ رزق میں فراوانی کے لیے اپنی تقدیر بنانے ہو، پورے سال کے لیے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت ہم نے حاصل کرنا ہو، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارے دعاؤں اور مناجات کے ذریعے سے، اس لیے اس دسترخوان کی ضرورت ہے، اس لیے اس انسان کو اس دسترخوان پر مومن کو بیٹھنا ہے۔ اور بیٹھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنی تقدیر پورے سال کے لیے بنائے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ عبد خدا بننا ہے، یہ ہے تقدیر۔ تقدیر چھوٹے موٹے نہ رکھے، میرا کاروبار کا کیا بنے گا، میرا اولاد کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے دکان کا کیا بنے گا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ تقدیر اور آپ نے اور میں نے جو بنانی ہے وہ کیا کہ پروردگارا میری تقدیر میں میرا تیری عبد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر عبد بن گئے، عبد خدا بن گئے تو سب کچھ آپ اور میرے لیے ہے، سب کچھ آپ نے لے لیا۔ عبد خدا نہیں بنے تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عبد خدا، عبد خدا یعنی کہ خدا کا رول ہمارے اوپر جاری ہوگا، خدا کا اختیار صرف میرے اوپر،
اور خدا کے حضور میں تربیت کے لیے التجا کرنا اور خدا کے تربیتی سسٹم میں آ جانا، اسے کہتا ہے عبد خدا، اسے کہتا ہے عبودیت، یعنی معبود کے نظام میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں عبد، عبد بن جانا۔ عبد بن گئے بس سب کچھ آ گیا، سکون آ گیا، ڈپریشن نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ خداوند متعال نے اسی عبد تک پہنچنے کے لیے اور اس تقدیر تک پہنچنے کے لیے ماہ مبارک رمضان جیسے مہینے میں 29-30 دن اپنا خاص دسترخوان بچھایا ہے، خاص دسترخوان۔ اس دسترخوان پر ہم بیٹھے یا نہیں بیٹھے یہ ہمارے اپنے اختیار میں، بیٹھنے کا ارادہ ہے یا نہیں یہ بھی ہمارے اختیار میں، اس دسترخوان پہ کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق قرآن، بحق تفاسیر قرآن، بحق مفسرین حقیقی قرآن ہمیں اپنا عبد حقیقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔